ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تواتر کے ساتھ ایک بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان کا اکنامک سائز بڑا ہے، اس کی ٹریڈ کیپیبلٹی زیادہ ہے، اس لیے اس کی دنیا میں ریلیونس زیادہ ہے. ایسا میرے خیال میں نہیں ہے. اچھا، میرے خیال میں ہندوستان کی ریلیونس جو ہے نا وہ اسٹریٹجک ریزنس کی ایسا وجہ ہی سے ہے. ہے. وہ انڈو پیسیفک میں ہے، وہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے ساتھ جو اس کی کلوز پراکسیمیٹی پوسٹ 90s میں یا پوسٹ کولڈ ورلڈ وار میں جو شروع ہوئی ہے، وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے حوالے سے ہے. انڈیا از ریکوائرڈ بائی دا ویسٹ ٹو کنٹین چائنا. انڈیڈ. اور اس کنٹینمنٹ کے لیے وہ ان کو اکنامک بینیفٹس بھی دیتے ہیں، ٹریڈ کنسیشنز بھی دیتے ہیں، ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر بھی ہوتی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ان کے پاس زیادہ آتی ہے، جو مین پاور کی ایکسپورٹ ہے ٹو دا ویسٹ وہ بھی وہ کرواتے ہیں. سو اٹس اے ہول سائیکل، اٹس این ہول ایکو چیمبر جس میں انڈیا کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں ٹو کنٹین چائنا. واٹ از انڈین پرابلم؟ انڈین پرابلم از دیٹ اٹ از flirting with the West and offers itself to play the role of a pawn in this larger game, but it is not getting over with Pakistan obsession. جو 20-25 سال کا آپ پیٹرن ان کا دیکھ لیں ویزاوی چائنا، نہ ان کی کوئی ٹریڈ ایگریشن آپ کو نظر آتی ہے، نہ کوئی ملٹری ایگریشن نظر آتی ہے، نہ کوئی اسرٹیو ایگریشن کو بھی چھوڑ دیں، کوئی اسرشن ان کی ویزاوی چائنا آپ کو نظر نہیں آتی. نہ ان کی نیشنل ایگو ہرٹ ہوتی ہے اگر چائنیز کچھ کر لیں، نہ انہیں غصہ آتا ہے. کانسٹنٹلی ان کی جو پری آکوپیشن آبسیشن ہے وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے. ان کی ٹروپس کی آپ فارمیشن دیکھ لیں، ان کی ایئر فورس میں ایڈیشن دیکھ لیں، ان کی میڈیا اٹینشن دیکھ لیں، آپ ان کی مووی انڈسٹری کو دیکھ لیں. ایک بھی آپ نیٹ فلکس میں دیکھ لیں، بالی ووڈ میں دیکھ لیں، جہاں جہاں سافٹ پاور ہے آپ کو بیجنگ کا نہیں اسلام آباد کا ذکر نظر آئے. مجھے یہ بتائیے گا، آئی گاٹ یور پوائنٹ. اس وقت ایز آف ناؤ 29-30 اپریل کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ وقت گزرتا جاتا ہے تو سچویشن ڈیفیوز ہوتی ہے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ، یا ابھی بھی کوئی مہم جوئی کا خدشہ آپ کو لگتا ہے بھارت کر سکتا ہے؟ مجھے بالکل، میں سمجھتا ہوں ہمیں الرٹ رہنا چاہیے ایسا، اور میرے خیال میں ہماری طرف لوگ الرٹ ہیں. اور ڈیفیوز تو مجھے کسی صورت نظر نہیں آ رہا کہ ڈیفیوز ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے. ہاں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت لے رہے ہیں یہ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ وہ اپنی ایفیکٹو پلاننگ کی طرف جا رہے ہیں کہ کہاں اسٹرائک کر سکتے ہیں، کس حد تک کر سکتے ہیں. ایریل آپشن کو دیکھ رہے ہیں، گراؤنڈ آپشن کو دیکھ رہے ہیں، واٹر آپشن کو دیکھ رہے ہیں. You have been the former premier of Pakistan, so آپ کی ایکسیس رہی ہے، آپ کو اندازہ ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے، میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں جس طریقے سے اس کو آبزرو کر رہا ہوں، یہ ایک دشمن جس کی یہ کیپیبلٹی ہے، آپ بہت ہی نائیو ہوں گے کہ آپ اس کے انٹینشن کو مس ریڈ کریں. سو وی شوڈ نیور ایور کم ان ٹو دس ٹریپ. وی شوڈ بی الرٹ، اور بالکل ہمیں اپنی آنکھیں کان کھلے رکھنے چاہیے. اور یہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے وہ ڈیزائرڈ رزلٹ وہاں سے حاصل کیا جو ہم چاہتے تھے، اور اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، امپیکٹ کو مد نظر رکھ کر اگر ہم انیشیٹوز لیں گے تو بہت سارے انیشیٹوز کل ہو جائیں گے. forget about the impact, forget about the consequence. This is an existential threat to this country. جو آپشنز، جو انیشیٹوز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ہمیں ان سب کا استعمال کرنا چاہیے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرٹیکولرلی یہ باور ہمیں کرانا چاہیے کہ دیکھیں ہم نے یہ بم اور نیوکلرائزیشن کی طرف پاکستان گیا کیوں. اگر آپ بہت سارے لوگوں کو تاریخ پڑھانے کا اور ہمیں بتانے کا شوق ہوتا ہے کہ تاریخ میں ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہماری تاریخ 1970 میں نیوکلرائزیشن کی اس وجہ سے شروع ہوئی کہ ہم نے نہ کوئی ہندو بم بنانا تھا، نہ مسلمان بم بنانا تھا، نہ عیسائی بم بنانا تھا. پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے گئے ود پین. ہم نے یہ عہد کیا ایز اے نیشن کہ وی ول نیور الاؤ دیٹ تھنگ ٹو ہیپن ٹو دس نیشن اگین.